ज़ैनब हमारे घर काम करती थी। वो बहावलपुर की रहने वाली थी। अक्सर मर्द दूसरी शादी करते नहीं झिझकते और औरतें भी बेठिकाना होने के खौफ से सौतन को बखुशी कबूल कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ जब लड़की एक बार ब्यादी जाती है तो मैके वाले कोशिश करते हैं हर हाल में शौहर के घर में ही रहे, चाहे उसका खामद उस पर सौतन ही क्यों ना ला बिठाए। एक रोज़ ज़ैनब हमारे घर काम कर रही थी। दोपहर का वक्त था। दस्तक हुई तो उसने दरवाजे के सुराख से आंख लगाकर देखा। दूसरे ही लम्हे वो परेशान सी मेरे पास आई, कहने लगी, बीबी जी जो साहब आए हैं उनको कह दो कि यहाँ कोई ज़ैनब काम नहीं करती। मैं उसकी बात सुनकर हैरत में डूब गई। हाँ बीबी, ये मेरा शौहर है, पहले घर से निकाल दिया और अब खोजता फिरता है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इसको ऐसा कह देंगी। मैं भी इतनी अच्छी काम वाली को खोना ना चाहती थी, लिहाजा दरवाजे पर गई। ये देखकर हैरान रह गई कि जो शख्स बाहर खड़ा था वो अपने हुलिये से नवाब जैसा लगता था। सामने एक कीमती गाड़ी थी, शायद वो उसी की थी। मुझे वो किसी तौर एक काम वाली का शौहर ना लगा। बहरहाल मैंने सवाल किया, भाई आपको किससे मिलना है? ज़ैनब से। बाजी वो मेरी बीवी है, मुझे किसी ने बताया है कि आपके घर काम करती है। नहीं भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है, इस नाम की कोई औरत हमारे घर काम नहीं करती। वो शख्स मायूस होकर सामने खड़ी गाड़ी में बैठकर चला गया। मैं ज़ैनब की जानिब पलटी और पूछा कि सच बता ज़ैनब, ये क्या किस्सा है? ज़ैनब को मेरे घर काम करते हुए 2 साल होने को आए थे। उसने मुझे कभी शिकायत का मौका ना दिया था। बहुत सुघड़ औरत थी, वाकई अपने एतवार और रख रखाव से किसी अच्छे घराने की लगती थी। उसने कहा, बीबी ये बहुत लंबा किस्सा है और काम पड़ा हुआ है, काम से निपट लूँ तो बताती हूँ। तजस्सुस ने मगर मुझे चैन न लेने दिया। रहने दे काम को, मैं खाना होटल से मंगवा लूंगी। तू मुझे अभी बता कि ये माजरा क्या है? तू घरों का काम करती है और तेरा आदमी इतनी कीमती गाड़ी में आया है, क्या वो कोई नवाब है? शक्ल और हुलिये से तो नवाब लगता है। नवाब तो नहीं है पर ज़मींदार है, बहुत पैसे वाला है। बस मेरे नसीब में चाकरी लिखी थी सो कर रही हूँ। फिर उसने इन अल्फाज के साथ अपनी कहानी सुनाई जो मैं उसी के अल्फाज में कलमबद्ध कर रही हूँ। बीबी, जिन दिनों हमारी शादी हुई हमारे रोज़ो शब भी ऐसे ही मुसरत भरे थे जैसे कि आम चाहने वालों के होते हैं। मेरा शौहर मुझ पर फिदा था। वो दिन को मैके चली जाती तो रूठ जाते, कहते, ज़ैनो तेरे बिना मेरा वक्त नहीं कटता, जी करता है कि तुम मुझसे एक पल को भी दूर ना हो। अगर मैं जहांगीर होता तो हुकूमत करते वक्त तुम्हारा हाथ भी पर्दे के पीछे से मेरे कंधे पर धरा होता। पर अब क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें अपने साथ दफ्तर नहीं ले जा सकता, वरना तो सामने बिठाकर वहां भी तेरा दीदार करता रहूं। मैं ये बातें सुनती तो खुद को दुनिया की खुशनसीब औरत समझती। मेरे पैर हवाओं में रहते। मुझे अपने शौहर की मोहब्बत पर खुदा के वजूद की मानिद यकीन था। मैं समझती थी कि दुनिया उल्टी घूम सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर मेरा शौहर नहीं बदल सकता। 5 साल सुकून से गुजर गए। मेरे सरताज के पास बेअंदाजा दौलत थी जो उनको विरासत में मिली थी। यही दौलत बिलाखिर मेरे और उनके दरमियान जुदाई का सबब बन गई। 5 साल बाद भी औलाद न हुई तो उनके रिश्तेदारों ने मुहियुद्दीन के कान भरने शुरू कर दिए कि साहब ये बेअंदाजा दौलत किधर जाएगी, उसका वारिस कौन होगा? ऐरों कैरों के नसीब हो जाएगी। औरत बांझ हो तो मर्द को वक्त से शादी कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में करोगे तो औलाद की खुशियां कब देखोगे? मेरा शौहर रिश्तेदारों की बातें सुनता, मैं भी सुनती और हंस देती। कहती, इन लोगों का तो दिमाग खराब है। अगर औरत को औलाद ना हो तो मर्द दूसरी शादी करने लगता है। अगर मामला उल्टा हो तो क्या औरत भी दूसरा मर्द ला सकती है? असल बात तो ये थी कि मुझे यकीन था मेरे औलाद ना होने की वजह से ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा शौहर मेरी मोहब्बत को भुलाकर किसी और औरत को ब्याह लाए। मेरी मोहब्बत तो उनकी ज़िंदगी थी, उनके रोए रोए में बसती थी। भला फिर ये कैसे मुमकिन था कि मोहब्बत का ये 9 लखा हार मेरी गर्दन से उतार कर किसी और की गर्दन की जीनत बन जाता? औरत भी मर्द के बारे में किस कदर खुश फहमियों में मुब्तला रहती है, नहीं जानती कि इस हस्ती को बदलते देर नहीं लगती। जहाँ औरत की मोहब्बत चट्टान की तरह हो सकती है, वहाँ मर्द की मोहब्बत महज मसलिहत भी बन सकती है और किसी रोज़ इसकी नीयत बदल सकती है। किसी खूबसूरत औरत को देख ले तो उसका दिल काबू में नहीं रहता, जबकि शरीफ औरत हमेशा एक मर्द की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हासिल समझती है, ख्वाह उसकी नज़रों के सामने कितने ही मर्द क्यों ना गुजर जाएं। एक दिन किसी ने खबर दी कि मुहियुद्दीन ने दूसरा ब्याह रचा लिया है। ये इंकशाफ मेरे लिए ऐसा था जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा था। मेरे दिल की सरजमीन तो ऐसी जली कि फिर किसी रोईदगी की उम्मीद न रही। अलबत्ता उनकी ये हरकत मुझसे कब तक छुपती, आखिर बताना पड़ा। फिर एक रोज़ वो दूसरी औरत को जो उनकी बीवी थी घर ले आए। जो हो चुका था उसको कबूल करना तो नागुज़ेर था। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, इसलिए मुहियुद्दीन को परेशान करना
या علیحدگی کا مطالبہ کرنا خود میرے لیے باعث تکلیف تھا، لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش رہی۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ اپنے شوہر کے گھر رہو اور سوکن کے ساتھ گزارا کرو، میکے آ بیٹھنے سے کچھ خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں پر بارے گراں ہو جاؤں گی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، محی الدین تم سے برا سلوک نہ کرے گا، دوسری شادی مرد اولاد نرینہ کے لیے کرتے ہیں، پھر وہ تو پیسے والا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں، مرد ایسا کرتے رہتے ہیں، کوئی ان سے باز پرس کر سکتا ہے؟ سوکن شہزادیوں اور ملکاؤں پر پڑ جاتی ہے، وہ بھی تو برداشت کرتی ہیں۔ ماں کے سمجھانے سے نصیب کا لکھا جان کر صبر کر لیا، سوچا سوکن کو سوکن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، مرد بھی سکون سے رہے گا اور ہمارا سکون بھی تہ بالا نہ ہوگا۔ میں نے کبھی مہاجبین کو سوکن نہ جانا، مگر یہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، باوجود میرے اچھے سلوک کے اس کو میرا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، بہانے بہانے سے گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چوکتی۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی لا تعلق ہوتے جا رہے تھے، وہ جو میرے ساتھ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے مہاجبین نے کیا ان کو پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے بھی سیج سہ لیا۔ محی الدین نے اس عورت کی جھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ سے بھی کام لیا، مگر میں نے صبر کر لیا، سوکن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کرتی، ماں سے بڑھ کر پیار دیا، کیونکہ وہ میرے محی الدین کے بچے تھے، سو مجھے دل سے عزیز تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، پیار پا کر وہ میرے دیوانے ہو گئے، ہر وقت میرے پاس گھسے رہتے، مجھ کو وہ اپنی ماں سے زیادہ چاہنے لگے۔ اس کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ اس کے بچے مجھ سے زیادہ پیار کریں، وہ ان معصوموں کو روئی کی طرح دھنک ڈالتی۔ ایک روز مجھ سے ملنے میرے گھر میرا چچا زاد بھائی آ گیا، ماں بہاول نگر میں تھی اور بہت بیمار تھی، وہ یہی بتانے آیا تھا، وہ تو مجھ کو اپنی سگی بہن جیسا جانتا تھا، کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ سوکن مجھ پر ایسا الزام لگائے گی۔ بلال بیچارہ ایک منٹ میں مشکل بیٹھا ہوگا، اس نے چائے کی پیالی تک نہ پی، بس ماں کی علالت کا بتایا اور چلا گیا، جس کو نہ جانے مہاجبین نے کس انداز سے محی الدین کو بیان کیا کہ اس نے مجھ سے کہا، میری غیر موجودگی میں دیگر مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تم کو لحاظ نہیں آتا، وہ تیرا چچا زاد تھا، مہاجبین کا تو نہیں تھا، پھر تو نے اس سے پردہ کیوں نہ کرایا؟ حالانکہ مہاجبین تو اس کمرے میں آئی بھی نہ تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلتی بنو، مجھ کو ایسی آوارہ عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں، کل بڑی ہو جائیں گی، تو کیا تیرے ایرے گہرے رشتہ داروں کے ماتھے لگیں گی؟ میں اب تم کو مزید آباد نہیں رکھ سکتا۔ میں بھلا آباد ہی کب تھی جو اب برباد ہوتی؟ یہ سوچ کر عورت کی شرافت پر دھبا نہ آئے، یہاں پڑی تھی کہ شوہر کا گھر ہے، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ 2 وقت کی روٹی دینے والا تو رازق ہے۔ اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی، سر پر چادر نہ پیر میں جوتی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کر دیا، کچھ دیر برآمدے میں ٹھہری رہی، بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے، وہ مجھے کھینچ کھینچ کر رو رہے تھے، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا کہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی، چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے بلند بانگ دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ امی فوت ہو گئی، کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوکن کو منا لو اور اپنے گھر جاؤ۔ کیا عمر بھر ایسے ہی دربدر ہوگی؟ بھائیوں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو انسان ہوتی ہے، آخر اس کو بھی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مٹی کا مادھو تو نہیں۔ آج انہوں نے یہ کہا، اگر ان کے پھر بھی پاؤں پڑتی، کل اس سے بھی برا سلوک کرتے، سو میں نے وہاں جانے کی بجائے لوگوں کا کام کرنا پسند کیا۔ میں بہاول نگر سے دوبارہ بہاولپور آ گئی، ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی کٹتے رہے، دل کہیں نہ لگتا تھا، کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی خون کے آنسو رلاتی تھی۔ دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا، سوچتی ہے کاش میں خودکشی کر سکتی، کبھی دل کرتا کہ بال کھول کپڑے نوچ سڑکوں پر دیوانی سی پھرنے لگوں، شاید اس طرح سکون مل جائے۔ پھر بھی خود پر قابو رکھا اور ایک متمول شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ کافی عرصے بعد ایک روز کسی نے بتایا کہ تمہاری سوکن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی، ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے باہر بھاگ جاتی تھی، چیختی چلاتی، اس کو پکڑ کر لاتے کہ گھر چلو، کہتی مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں ہے، پھر دیواروں سے سر ٹکراتی اور بال نوچتی تھی۔ اپنی سوتن کا یہ حال سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں بچوں سے محبت کرتی تھی
اور پاگل ماں کے بچوں کا کیسا حال ہوا ہوگا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ بیچارے کس طرح خوفزدہ ہوں گے۔ وہ معصوم ماں سے محروم ہو گئے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو ان کے اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی۔ نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو میری یاد آئی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے۔ کئی بار اس نے ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی اس کا سامنا ہو جاتا میرا خون کھول اٹھتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ختم شاید نہ ہوا ہو، مگر عزت و تکریم کا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناتا جوڑ لیتی۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ وہ بھی کچھ عرصہ مایوس ہو گیا۔ بالکل اس نے اس پرانے گھر جا کر میرا پتہ کیا ہوگا جہاں میں پہلے کام کرتی تھی۔ وہاں میں کبھی کبھی جاتی ہوں، انہوں نے یہاں کا پتہ دیا ہوگا۔ سنتی ہوں کہ اس کا بھی کسی کام میں جی نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا کہ جس میں سچی محبت بستی ہو، کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا، کھیل کر پھینک دیا۔ کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی ستیری ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہو۔ مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے۔ سو میں بھی دل سے مجبور ہوں۔